بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روز محشر میں میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اعمال کے حساب سے ان کے فیصلے سنائے جا رہے ہوں گے۔ اتنے ہی میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ فلاں بندے کو بلایا جائے۔ حکم سنتے ہی فرشتے اس بندے کو بلائیں گے۔ جب اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ اس بندے کے اعمال کو تولا جائے اور ترازو کے دونوں کناروں میں، ایک کناروں میں نیکیاں رکھی جائیں اور دوسرے کناروں میں گناہ اور برائیاں رکھی جائیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد ایسا ہی کرنا شروع کریں گے۔ اس انسان کے اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں رکھی جا رہی ہیں اور دوسری طرف برائیاں رکھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس انسان کے سارے اعمال ترازو میں رکھ دیے جائیں گے۔ ایک طرف برائیاں اور دوسری طرف نیکیاں رکھ دی جائیں گی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ جب آخری نیکی رکھی گئی اور آخری گناہ رکھا گیا تو یہ ترازو کا پلڑا، یہ ترازو کے کنارے دونوں کے دونوں برابر ہو گئے۔ نہ تو نیکیوں والا سائڈ، نیکیوں والا کنارہ جھکا اور نہ ہی گناہ والا کنارہ جھکا، دونوں برابر کے برابر رہ گئے۔ اللہ رب العزت سب جان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اور سب چیز کا علم ہے، لیکن فرشتے پھر ارشاد فرمائیں گے، اے بار الہ، اس انسان کے دونوں اعمال، نیکیاں اور برائیاں دونوں کے دونوں برابر ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت اس انسان سے ارشاد فرمائیں گے، جاؤ تم ایک نیکی کسی سے مانگ کر لے آؤ تاکہ نیکیوں والے کناروں میں وہ نیکی رکھ دی جائے، یہ نیکی والا کنارہ جھک جائے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ وہ انسان سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، بچوں کے پاس جاتا ہے، باپ کے پاس جاتا ہے، قریب سے قریب رشتہ دار اور دور سے دور رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، جن سے اس کو امیدیں تھی، ہر کسی کے پاس جاتا ہے اور ایک نیکی کا سوال کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، صرف ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی مجھے دے دو، میری نجات ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہر کسی نے یہی جواب دیا کہ میرے اعمال ابھی تلے نہیں ہیں، میرا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اسی ایک نیکی کی وجہ سے میں یا تو جہنم کی طرف جا سکتا ہوں یا پھر جنت کی طرف جا سکتا ہوں، اس لیے ایک نیکی دینے سے معذرت کرتا ہوں، نہیں دے پاؤں گا۔ چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بچے ہو، ہر کسی نے یہی عذر پیش کیا، نہیں ہو پائے گا۔ یہ انسان سب سے مایوس ہو کر پھر سے دوبارہ دربار الہی میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے ایک نیکی نہیں ملی۔ اتنے ہی میں ایک دوسرا آدمی اس کی مایوسی دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے، کیا ہوا؟ یہ جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی رہ گئی، یہ ساری کی ساری کہانی اس کو سناتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔
میں فلاں فلاں کے پاس گیا ایک نیکی مانگنے کے واسطے، کسی نے بھی نہیں دیا۔ بہرحال وہ جو اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا، اس نے اپنی سنانی شروع کی۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے اعمال کو بھی تولا گیا، اور میرے اعمال کو جب تولا گیا تو گناہوں والے کنارے میں سارا گناہ رکھ دیا گیا، اور نیکیوں والے کناروں میں کوئی نیکی نہیں ہے میری، صرف ایک نیکی ہے۔ پوری زندگی میں میرے پاس صرف ایک نیکی ہے۔ گناہوں والا کنارہ تو پورا کا پورا بھر گیا، لیکن نیکیوں والا کنارہ بالکل ہی خالی رہ گیا۔ میری پوری زندگی میں صرف ایک نیکی ہے۔ وہ ایک نیکی میرے کام کی ہے نہیں، اس ایک نیکی سے میری نجات ہوگی نہیں، اس لیے وہ ایک نیکی میں آپ کو دیتا ہوں، وہ ایک نیکی میں آپ کو دیتا ہوں۔ کم سے کم ایک نیکی پا کر آپ تو نجات پا لیں گے، آپ کے لیے تو جنت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ جب پیش ہوگا تو واقعہ پورا سنائے گا کہ ایسا ہوا، اور آخر میں یہ نتیجہ آیا۔ خدا تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے ان دونوں کو مخاطب کر کے، جس نے ایک نیکی دی اس سے، اور جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے اس سے۔ جس نے ایک نیکی دی اس سے خاص طور سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے آج کرم دکھایا ہے، احسان جتلایا ہے، احسان دکھایا ہے اور فضل دکھایا ہے۔ یاد رکھو، میرے فضل سے بڑھ کر، میرے کرم سے بڑھ کر اور میرے احسان سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہو سکتا۔ جاؤ، تم دونوں کے لیے جنت کے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ایک نیکی کا لاج رکھ کر کے، جس کے نامہ اعمال میں سارے کے سارے گناہ ہیں، اس کو بھی بخش دیتے ہیں، اور جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی بخش دیتے ہیں اور جنت کے پروانے سنا دیتے ہیں۔ سامعین، اس وقت ہم آپ کو اس واقعے سے یہ سبق لینا ہے کہ نیکی چاہے بہت چھوٹی دکھتی ہو ہم آپ کو، اور بہت کم محسوس ہوتی ہو، لگتی ہو، لیکن نیکی نیکی ہوتی ہے۔ اس لیے نیکیاں جمانے کی کوشش کیجیے، نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مت دیکھیے یہ چھوٹی نیکی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، نہیں، یہی ایک نیکی ہم آپ کو کل نجات دلا سکتی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ اس لیے نیکیاں چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، ہم آپ کو لگتی ہے کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے ہم آپ بخش دیے جائیں۔ ہم آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیکی چھوٹی ہے، لیکن اسی ایک نیکی کی وجہ سے ہم آپ بخش دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔